بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش خرم رکھے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غموں سے محفوظ رکھے۔ آج میں اس موقع پر بات کر رہا ہوں جبکہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کا بجٹ پیش ہو چکا ہے اور آئندہ 2-3 دن میں یہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ اب بجٹ کی اندرونی کہانی کیا ہے یہ تو اس وقت پتہ چلے گی جس وقت کے بجٹ کا اندرونی طور پر اس کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ بظاہر تو جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ اس دفعہ بہت کثیر رقم رکھی گئی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہو ملک کے اندر، کیونکہ یہ ملک تو ہم سب کا ہے۔ لیکن اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ وسائل جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے جو اتنی کثیر رقم ڈیولپمنٹ کے رکھی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اب اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ بنتا جا رہا ہے کہ بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، LNG کی بھی شارٹیج ہے ملک کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ملک کے اندرونی حالات اور پھر جو اس وقت سرحدوں کے حالات ہیں وہ بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیلنجز ہیں جس کا مقابلہ اس 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے۔ بہرحال دعا کہ اللہ کرم کرے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے اور حالات بہتر ہو جائیں ملک کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اب دیکھیں نا کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ میں اس دن ایک مرشد صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں مہنگائی کہاں ہے؟ مرشد صاحب آپ کو کیا پتا کہ مہنگائی کہاں ہے؟ مہنگائی آئیں نہ ذرا، آپ اس پنڈی میں رہتے ہیں، نالا لئی کے کنارے پہ جو بستیاں آباد ہیں ان سے پوچھیں کہ مہنگائی کدھر ہے۔ راجہ بازار کے چوک میں جو مزدور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ مہنگائی کتنی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر شام کو تجزیہ نگار جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں اور تقریباً عام طور پر 90% وہی لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ ہی آتے ہیں اور وہ اپنے تجزیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اپنے تجزیے دینے چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ مہربانی کر کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو انٹرویو میں شامل کریں۔ آپ انڈسٹریلسٹ کی اگر بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تو اسی مل کے مزدور سے بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آپ جس بڑے ذمہ دار کی بات سنتے ہیں تو اس کے وہاں جو مظاہرہ ہے اس کو بھی ذرا ٹیلی ویژن پہ لائیں، اس سے بھی پوچھیں کہ اس کی کیا مشکلات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک آپ کو اصل حالات معلوم نہیں ہوں گے تو آپ پھر ان کا حل کیسے نکالیں گے؟ حل تو تبھی نکلتا ہے کہ اب جس وقت آپ سب کی بات سنیں اور آپ کو پتا ہو کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم خود ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں، سفید پوشی سے اپنا وقت گزارتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ میں حکومت سے کہوں گا کہ خدا را یہ نہ کہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ بے روزگاری نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کو پاس دوائیوں کے پیسے نہیں۔ اب دیکھیں نا 3 سال یہ آپ کا تیسرا بجٹ جا رہا ہے، 3 سال تقریباً اگست میں مکمل ہو جائیں گے آپ کے، تو 3 سالوں میں یہ پہلی دفعہ 10% جو ہے وہ پینشن بڑھی اور 10% تنخواہیں بڑھی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ملازم پیشہ کے لیے بہت تھوڑی ہیں۔ کم از کم بھی 20 یا 25% تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے اور پینشن بھی بڑھنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ بیچارے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا اس پینشن ہی پہ گزارا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے ہر شہری کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ جو ایک ماں کی حیثیت سے درجہ رکھتی ہے، اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان، لوگوں کے مال، لوگوں کی عزت اور 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو
تو اس لیے میں کہوں گا کہ دیکھیں، جب پہلے دن ہی یہ گورنمنٹ بنی اور نیشنل اسمبلی کے اندر شہباز صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ معیشت کے جو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس وقت ایک معیشت پر اپوزیشن کو بٹھا کے کوئی طریقہ کار وضع کر دیا جاتا تو شاید آج ان حالات سے ہم نہ گزر رہے ہوتے، لیکن نہیں کیا گیا۔ مساقی معیشت ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آراء اپوزیشن کی آتی، کچھ آراء گورنمنٹ کی ہوتی، تو یہ مل کر اس ملک کو اس موجودہ بحران سے باہر شاید نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہم میثاق مدینے کی بات اگر کرتے ہیں تو مدینے کے رکھوالے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، پھر ان کی تعلیمات پر بھی تو ہمیں چلنا ہوگا۔ وہ کیا درس دیتے ہیں؟ وہ تو درس دیتے ہیں پیار کا، محبت کا، اخوت کا ایک پیغام انہوں نے دیا، اس نے برابری کا پیغام دیا۔ وہ آج دنیا میں تو بڑے چھوٹے کی تمیز ختم کر دی، قبیلوں کے درمیان جو جھگڑے تھے ان جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ اگر اس کا تصور ہے تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی تو چلنا چاہیے نا۔ آپس کے جھگڑے ختم کرنے چاہیے، آپس کے جو دشمنیوں کی حد تک ہم سیاست کو لے گئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست، اب دیکھیں، جب لوگ سیاستدانوں پر کھل کر تنقید کرتے ہیں تو چلے ہم موروثی سیاستدان تو نہیں ہیں لیکن خود تو سیاست میں آ چکے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را کوئی میانہ روی کا راستہ نکالیں، میانہ روی سے چلیں تاکہ یہ آپس کی چپرشیں کم ہوں اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، اس مہینے میں جو لوگوں کے بجلی کے بل آئے ہیں انہوں نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے، جس 20,000 25,000 روپے تنخواہ دار ہے، اس کے گھر جو 6,000 8,000 روپے کا آپ بجلی کا بل دے دیں گے، بھیج دیں گے، تو وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ بچوں کی فیسیں بڑھ چکی ہیں، دوائیوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، دال جو 70-80 روپے کلو تھی وہ بھی 250 پہ پہنچی ہوئی ہے، گوشت چھوٹا جو 700 روپے کلو تھا وہ 1300 اور 1400 روپے پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہ زندگی کے حقائق ہیں۔ اگر ہم ان سے نظریں چرا لیں اور کہیں کہ شاید اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، یہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اب ایک اور جو بہت بڑی مشکل، ہندوستان کے ساتھ تو ہمارا ایک جھگڑا چل ہی رہا تھا کشمیر پر، اب جو مزید جو حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر جب امریکہ اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے افغانستان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کی حکومت کے لیے بھی بہت خطرات ہوں گے، وہاں پر بھی امن کی صورتحال بگڑتی چلی جائے گی، اور اگر وہاں کی امن کی صورتحال بگڑے گی تو پاکستان پر اس کا پھر اثر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، پھر ملک میں دہشت گردی کی واقعات ہونے شروع ہو چکے ہیں، یہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن حکومت کو مل بیٹھ کر کوئی لایا عمل تیار کریں، ورنہ اگر اللہ نہ کرے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ اس دہشت گردی کا کلا کما جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا۔ یہ کریڈٹ ہمیں انہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اور ساتھ ہی افواج پاکستان کو بھی یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے بھی بڑی دل جمی سے پاکستان کو اس مشکل حالات سے باہر نکالا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ پھر وہیں پہ پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے افواج پاکستان میں تو دم خم موجود ہے، وہ تو لڑنا بھی جانتی ہیں، وہ غازی بھی بننا جانتے ہیں اور شہید بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہماری اکانومی بیٹھ گئی تو ہم ان کو وسائل کہاں سے مہیا کریں گے؟ آخر اگر فوج بیرکوں میں ہو تو اگر 1 لاکھ روپے روز کا خرچہ ہے، تو جب وہ بارڈر پہ جاتی ہے تو وہ خرچہ 5 لاکھ روپے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں برے وقت کے متعلق بھی ایک ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر اس حالات سنگین ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو نظر آ رہا ہے کہ اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا اور پھر ایک نئی لہر بھی اٹھ سکتی ہے شدید تخریب کاری کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی سے
ہمیں سوچنا چاہیے. اب دیکھیں نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر ہزار تنقید کی جائے، چور کہا جائے، یہ کہا جائے، لیکن دیکھیں ان کی خدمات کو آپ فراموش کر سکتے ہیں؟ آج یہ جو ملک کے اندر موٹر ویز کے جال بچھے ہوئے ہیں، کیا آپ اس سے آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ 11,000 میگا واٹ انہوں نے بجلی بنا دی. آج اگر خدا نخواستہ وہ بجلی نہ ہوتی تو یہاں تو پھر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ایٹم میں دھماکہ باوجود اتنے دباؤ کی، چونکہ میں اس وقت خود بھی گورنمنٹ کے اندر موجود تھا، مجھے ساری کا علم ہے. اگر دھماکہ نہ کیا جاتا، آپ کے پاس ایٹم بم موجود نہ ہوتا، تو ہندوستان نے 65 بھی حملہ کیا، 71 میں بھی حملہ کیا. اب کیوں نہیں کرتا؟ وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کا دفاع اللہ کی مہربانی سے مضبوط ہے، آپ کی افواج مضبوط ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب 3 سال اس حکومت کے گزر چکے ہیں. اب ہمیں پرانی جو ڈگر سے ہٹ کر تمام ادارے جتنے بھی ہیں یہ وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آئین کے اندر رہ کر اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو بھائی دیں نا وہ عزت. اپنا ملک ہے، اپنے شہری ہیں، ووٹ ان کو دینا ان کا بنیادی حق ہے. اور ووٹ کو کے تقدس کو کا رکھوالا ہم سب کو بننا ہوگا. تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے، اس کو دیا جائے. پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک انتہائی سنگین حالات سے گزر رہا ہے. اندرونی خطرات بھی موجود ہیں اور بیرونی خطرات بھی موجود ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو منظم ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر رئیس سے بلا کر آگے چلنا ہوگا. اور پھر الیکشن ہو جائے، الیکشن فیئر ہو، الیکشن میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا، میں نے بھی 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، اللہ کی مہربانی ہے اس سے پہلے 6 الیکشن میں نے جیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سب کچھ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن میں نے کبھی اظہار اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ ہم بھی وکٹم بنے، تو ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی جیتے ہیں، اب ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، یہ بھی قوم کی خدمت کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں رئیسوں کو بلانا ہوگا، ہمیں آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ریاست مدینہ کے والی کے جو تعلیمات ہیں ان پر 100% عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ آپ کو حق حاصل ہے. لیکن اگر معاف کر دیں تو یہ اللہ کے نزدیک ایک بڑا پسندیدہ عمل ہوگا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اب یکجا ہونا ہے. آج یقین کریں کہ دکاندار روتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلائیں نا چھوٹے دکانداروں کو انٹرویو کے رات کو ٹیلی ویژن پر بٹھائیں، کسانوں کو بٹھائیں، مزدوروں کو بٹھائیں، یہ ملازم پیشہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو ذرا ٹیلی ویژن پر بٹھائیں، ان کی باتیں بھی قوم سنیں اور اقتدار بھی کے لوگ بھی سنیں اور حزب اختلاف کے لوگ بھی سنیں اور انہیں پتہ ہو کہ اس وقت ملک کہاں پہ جا رہا ہے. تو میں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے ملک کو قائم دام رکھ. بہت بہت شکریہ.